اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے تاکہ ہم دین ابراہیمی کو ہر آسپیکٹ سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے کھول کے اس کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اس پر تفکر کریں اور پھر پریکٹیکلی اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، خود کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں، دوسروں کو بھی ہم رہنمائی کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تو اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلے تفکر میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا پیچھے ایک عظیم فلسفہ ہے۔ اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا اور آگے انالیسس کرتے ہیں، اس ہجرت کو، اس جہاد کو جو کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق مومن نہ تو کسی پر داروغہ ٹھہرایا گیا ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی کھول کے بیان کیا کہ تبلیغ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے حق و باطل، روشنی اور اندھیرے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے ایک و دوسرے سے الگ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ مان لے آئیں یا کفر کریں، جو چاہے کریں، لیکن پھر جب وہ اس اختیار کو استعمال کریں تو استعمال کرنے کے بعد ان کو اپنے فیصلے کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اب یہ جو یہاں بیان کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے، تفکر ہے، جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کفر چننے کا اختیار دیا ہے، لیکن ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ خود گمراہ ہونے کے بعد اس کی بادشاہی میں گمراہی پھیلاتے پھریں۔ مومنوں کو جہاں اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی، وہاں یہ بھی حکم دیا کہ اگر کافر تم کو دین سے زبردستی روکنے کی کوشش کریں یا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام زبردستی قائم کرنے کی کوشش کریں تو تم ان کے خلاف جہاد کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 39 سے 40 پارہ نمبر 9 میں مالک نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ پھر اسی بات کو مزید رب محمد جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 تا 33 میں پارہ نمبر 10 میں بیان فرماتے ہیں۔ اس کا یہاں میں ان آیات کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں کہ جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ اس کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں، وہ پاک ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ وہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر اسی چیز کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں کھولا ہے، تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اب اس میں اتنی بڑی حکمت بیان کر دی گئی ہے کہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مالک نے یعنی کہ جو حکم دیا ہے، جو اللہ اور رسول نے جس حکم دیا ہے، بس اسی میں بھلائی ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم جو ہے ہجرت کرو یا تم جہاد کرو خدا کی راہ میں، ہر طرح کا جہاد کرو، اور لیکن یہ چیز جو ہے تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اگرچہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب اس میں بھی اہل دانش کے لیے، اہل بصیرت کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی بھید ہے فقر کا، ایک راز ہے۔ پھر اسی چیز کو جو رب ذوالجلال والاکرام سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 تا 36 میں 35 تا 36 میں بیان فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر آئے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اسی بات کو پھر مزید آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں 217 میں کھولتے ہیں، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، وہ تو آپ سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے مال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں بیان فرمایا ہے، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جیسے میں نے جو کلمہ کا بیان کیا، میں نے بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ سفلی میں فرق جو ہے، تو طاغوت والے جو ہیں وہ کلمہ سفلی میں آتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ جو ہے کلمے کی حقیقی راہ اپناتے ہیں، کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ کی راہ اپناتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی 111 اور 112 آیت میں اسی حقیقت کو مزید جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں، وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاہدہ طے کرتے ہیں۔
کون سے والے؟ یہ جو میں نے اوپر بیان کیا، جن میں یہ خوبیاں ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 تا 193 میں پارہ نمبر 2 میں بیان فرمایا، تم کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ مومن پر اللہ کے دین میں داخلے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اللہ کے زمین پر صرف اور صرف اللہ کا نظام قائم ہو۔ اس سلسلے میں وہ اللہ کے بندوں کو حکمت اور محبت سے اللہ کا پیغام دے، اور اگر اللہ کے دین کے مخالفین اللہ کے دین کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں اور وہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام اللہ کی زمین پر رائج کرنا چاہیں تو مومنوں پر ان کے خلاف جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر مومن محسوس کریں کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ کسی صورت کفر کو شکست نہیں دے سکتے، اس صورت میں کفر سے سمجھوتا کرنے یا اس سے دب کر رہنے کے بجائے ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دارالکفر سے ہجرت کر جائیں تاکہ وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین میں داخلے کی ترغیب دے سکیں۔ یہ ہجرت کا ایک ابراہیم کی ہجرت کے پیچھے ہجرت کا ایک عظیم فلسفہ ہے، جس کا میں نے یہاں قرآنی اصطلاح کی روشنی میں کھول کھول کے آپ کے جو ہے گوش گزار کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً ہر نبی نے ان کی سنت پر عمل کیا اور اپنے ایمان کی حفاظت اور دین کی تبلیغ کے لیے سازگار ماحول کی تلاش میں ہجرت کی۔ اس سنت کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کے متعلق قرآن مجید میں درج ذیل آیات جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ جو لوگ سورہ انفال میں جیسے بتایا گیا میں نے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بر چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے مہاجروں کو پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر اور بہترین رزق ہے۔ اور پھر اسی چیز کو سورہ نساء کی آیت نمبر 97 تا 100 میں پارہ نمبر 5 میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو کہ اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر راستے میں سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اسی چیز کو جو ہے آگے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے عظیم عمل کو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایات میں تو مسخ کیا گیا، مگر قرآن نے خلیل اللہ کی عظمت کے ان پہلوؤں کو کھول کر اجاگر کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح سے کھولا کہ اس کی خوبصورتی واضح کر دی۔ تو اس سلسلے میں یہاں میں اس فلسفے کے یعنی کہ ہجرت کے فلسفے کے پیچھے چیدہ چیدہ جو نکات ہیں وہ یہاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جب معاشرے میں کفر، شرک اور گناہ کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ مومنوں کے لیے اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جائے اور وہ اتنے بے بس ہوں کہ اس معاشرے کو بدل نہ سکتے ہوں، تو ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس ملعون معاشرے سے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر دیں۔ تو اللہ کی خاطر گھر بار اور عزیز و اقارب کو چھوڑنا وہ کسوٹی ہے جس پر ان کے ایمان کے سچا ہونے کا ثبوت مل جائے گا۔ اس ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دے گا اور ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ پھر جو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، پناہ دیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان مہاجروں وہ بھی سچے مومن ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی خطائیں درگزر فرمائے گا، ان کو بھی بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس کو مزید مالک نے کھولا کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کی سرزمین ان پر وسیع کر دی جائے گی اور ان کو گزر اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت گنجائش ہوگی، اور اس طرح سے جو لوگ ہجرت کرتے وفات پا جائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اجر محفوظ فرمایا لیا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اس قدر وسیع انعامات ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ ہجرت کرنے والے مظلوم جان سکتے
کہ کیسا اچھا ہے جو انجام ان کا منتظر ہے۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے ہجرت کا جس کو سمجھ لینے کے بعد کسی مومن کے لیے بے بسی میں کفر کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ یہ بابا ابراہیم نے ہمیں کھول کھول کے جو ہے اپنے 175 سالہ جو ان کا دور تھا جس میں انہوں نے دن رات جو ہے سفر بھی کیے اور ہر طرح کی ہجرت بھی کی اور خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، تو یہ ہمارے لیے اس میں ایک عظیم جو ہے ہمارے لیے راہ ہے، ہمارے لیے ایک تفکر ہے۔ تو اس پر ہمیں سوچنا سمجھنا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کس طرح سے ابو الانبیاء نے، نبیوں کے باپ نے جدوجہد کی اور بعد میں آنے والے نبیوں نے اور اسی سنت کو جاری و ساری رکھا۔ تو صرف جو اس مقصد کے لیے جدوجہد سے ہی اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی سوچ ہے، وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی سرزمین کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی طرف ہجرت کی، اللہ کی رحمت کی طرف ہجرت کی۔ تو آئیے ہم بھی اس پر سوچتے سمجھتے اور غور کرتے ہیں اور اس کا انالیسس کر کے اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، خود کو بھی روشن کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روشنی پھیلانے میں مدد کریں۔ آج کے تفکر میں اجازت چاہتی ہوں، اگلے تفکر میں بابا ابراہیم کے عقیدہ ابراہیم کیا ہے اصل میں اور کس طرح یہ ایک مکمل اطاعت ہے، اس کو مزید کھولیں گے۔ رضائے یار کے اس سفر کو مزید جو ہے اس کا تجزیہ کریں گے۔ تب تک لیے فقیر نازیہ نور احسان باہو کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔